بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آج دنیا کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری وسائل کی لڑائیاں ہیں، لوگوں کی اموال پہ قبضے کی ہیں۔ کسی ملک کے اندر پتہ چل جائے کہ اس میں اور وہ کمزور ملک ہو، آج افریقہ کی طرف جو سامراجی قوتیں جا رہی ہیں، جو افغانستان کی طرف دنیا کے کسی ملک میں ان کو پتہ چلے کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو اس کی جانب مختلف انداز کے اندر پیش قدمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، اس کو وار آن ٹیرر کہیں یا اس کو پیس کی جنگ کہیں یا جو بھی نہ ہوتی وہ وسائل کی جنگ ہے، ہوتی تحقیقات اس کے پیچھے قبضے کی۔ مثلا برطانیہ یہاں کس لیے آیا تھا؟ جو ہم نے 150 سال کی غلامی کاٹی ہے، وہ کس لیے کاٹی تھی؟ یہاں پر ایسا ادھر کون سی کس دہشت گردی کے تعاقب میں وہ یہاں آئے تھے؟ جس زمانے وہ آئے وسائل کے لیے آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے کہ انگریز سامراج نے بر صغیر کو کس طرح لوٹا، اس کو اس لوٹ مار کی صرف تفصیل ہے جو 1.5 صدی تک یہاں پر ہوئی، اور بتایا گیا کہ یہ قوم، یعنی ہندوستانی قوم کی بر صغیر کی جو قوم تقسیم اس وقت نہیں ہوئی تھی، کہ یہ کتنی متمدن، کتنی مہذب، کتنی تعلیم یافتہ ہمارے ہاں جو ہمارے اطوار تھے، طور طریقے تھے، اور پھر یہاں جو اور فراوانی تھی، جو معاشی فراوانی تھی۔ ظاہر ہے لٹیرے وہی آتے ہیں جہاں کوئی مال ہوتا ہے، کوئی مفلوق الحال لوگوں پر، غریب لوگوں پر تو ڈاکے نہیں پڑتے، ڈاکے وہاں پڑتے ہیں جہاں لوگ مالدار ہوتے ہیں۔ تو وہ آئے، اور یہ جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن وہ اپنا سمجھتے ہیں، ان کی اس انڈسٹری کی چمنیوں سے جو دھواں نکلتا رہا، وہ ہمارے خام مال کا دھواں تھا۔ یعنی یہاں سے لے جائی گئی چیزوں کے اوپر پورا انڈسٹریل ریولوشن کھڑا ہوا، اس سے ان کی انڈسٹری وجود میں۔ اور میں اس پر ایک بڑی تفصیل لوگوں کو بتائی کہ جب ریشم فیکٹریوں کے اندر بننے لگا، تو آپ یہ پڑھ لیں، انگریز مورخین نے لکھا ہے، ہم نہیں کہتے صرف کہ کوئی الزام، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہندوستان کا جو ریشم بنانے والے لوگ تھے، کاریگر تھے ہاتھ سے ریشم بنانے، ان کے پیمانے کا ریشم فیکٹری سے نہیں بن سکتا تھا، آج بھی نہیں بنتا۔ آپ کو پتا ہے ہینڈ میڈ چیزیں آج بھی مہنگی بکتی ہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں نکالا گیا کہ اپنی کوالٹی انہینس کی جائے، اس کا علاج یہ نکالا کہ ان سارے کاریگروں کے انگوٹھے کٹوائے گئے، کیونکہ اس ریشم بنانے میں انگوٹھے اور انگلیوں کا ایک عمل دخل ہوتا تھا، انگوٹھے کے بغیر وہ نہیں بن سکتی۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ہماری خون آشام تاریخ ہے کہ ہم نے ہنرمندوں کے ساتھ کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کریں، تو ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی ہم نے یوں کی کہ ہم نے ان کے انگوٹھے کاٹے تاکہ وہ ریشم نہ بنا سکے اور ہماری فیکٹریوں سے نکلنے والا ریشم بازار میں بک سکے۔ صرف سورت کے ایک تاجر جن کا نام عبدالغفور تھا، ان کے ذاتی دولت جو تھی ایک تجارت کے ذریعے کمائی گئی، اس کا کل سرمایہ بینک آف انگلینڈ کے ٹوٹل سرمایہ سے زیادہ۔ اس قدر اچھے حالات کے اندر ہمارے اوپر یہ غلامی مسلط ہوئی۔